بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مائیکل جب لانگ بیچ پہنچا تو اس بند گلی کی فضا میں پہلے سے زیادہ کشیدگی تھی، جسے دی مال کہا جاتا تھا، اور جہاں کارلیون فیملی کے 8 گھر تھے۔ گلی کے تنگ دہانے پر موٹی سی زنجیر تو لگی تھی، مگر اب ایک بڑی سی سیاہ کار نے بھی راستہ تقریباً روکا ہوا تھا۔ اس کے پاس سے ایک وقت میں 3 آدمی ہی گزر سکتے تھے۔ کار سے 2 آدمی ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ دونوں مکان جو گلی کے دہانے پر تھے، ان کی بالائی منزلوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ سنی اب صحیح معنوں میں چوکنا تھا اور اس نے تمام حفاظتی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مینزا کے آدمی تھے جو کار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ انہوں نے آنے والوں کا استقبال صرف سر کے خفیف سے اشارے سے کیا۔ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ گھر کا دروازہ بھی ایک محافظ نے کھولا۔ وہ سیدھے اسی کمرے میں چلے گئے جو آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ سنی اور ٹیسو ان کے منتظر تھے۔ مائیکل کو دیکھ کر سنی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا مضروب چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار اور فخر سے بولا، واہ واہ، اب تم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو۔ مائیکل نے آہستگی سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے اور مشروب کی بوتل سے اپنے لیے چند گھونٹ انڈیلے۔ اسے امید تھی کہ شاید اس سے جبڑے کا درد کم کرنے میں کچھ مدد ملے۔ 5 آدمی کمرے میں بیٹھ گئے۔ مائیکل نے محسوس کیا کہ اس کا بڑا بھائی پہلے کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اسے یکسوئی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اب الجھن میں نہیں تھا، بلکہ فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سولوزو نے گزشتہ رات ڈان کو قتل کرنے کی ایک اور کوشش کر کے گویا سنی کو یکسوئی سے فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کر دی تھی۔ اب صلح کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ سنی نے ہیگن کو مخاطب کیا، جب تم مائیکل کو لینے گئے ہوئے تھے تو رابطے کے آدمی کا فون آیا تھا جو ہمارے اور سولوزو کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اب سولوزو مذاکرات کے لیے ہم سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس سور کے بچے کی جرت دیکھو، جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کے بعد مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور اس کا خیال شاید یہ ہے کہ اس دوران وہ مزید جو کچھ کرے وہ بھی ہمیں صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس نے سولوزو کو مزید موٹی سی ایک گالی دی۔ تم نے کیا جواب دیا؟ ہیگن نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ضرور ضرور، میٹنگ تو ہونی چاہیے، مذاکرات تو ضروری ہیں، وقت اور دن وغیرہ طے کرنے کا معاملہ بھی میں نے اس پر چھوڑ دیا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 100 آدمی اسے 24 گھنٹے تلاش کر رہے ہیں۔ ان میں کسی کو اگر اس کی جھلک بھی نظر آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ کیا اس نے کوئی حتمی قسم کی تجویز پیش کی؟ ہیگن نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی تجاویز سننے کے لیے مائیکل کو بھیجا جائے۔ رابطے کے آدمی نے مائیکل کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ جب تک مائیکل مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ رہے گا تب تک رابطے کا آدمی ضمانت کے طور پر ہماری تحویل میں رہے گا۔ سولوزو نے اپنی حفاظت کی ضمانت نہیں مانگی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اب ایسا مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، چنانچہ ملاقات کی جگہ کا فیصلہ وہ کرے گا۔ اس کے آدمی مائیکل کو لینے آئیں گے اور ملاقات کی جگہ پر لے جائیں گے۔ مائیکل ان کی تجاویز سنے گا، اس کے بعد وہ مائیکل کو چھوڑ دیں گے۔ میٹنگ کی جگہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ سولوزو کا کہنا ہے کہ اس کی تجاویز اتنی اچھی اور معقول ہوں گی کہ ہم انہیں رد کر ہی نہیں سکیں گے۔ مذاکرات کی میز پر ہمارے معاملات ضرور طے ہو جائیں گے۔ سنی نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ اس کہکہے سے صفا کی عیاں تھی۔ وہ خاموش ہوا تو کمرے میں اعصاب شکن سکوت چھا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہیگن نے پوچھا، اور ٹیٹیگلیا فیملی کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم ان کے لڑکے برونو کو مروا چکے ہیں۔
وہ لوگ کیا اس کے جواب میں کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، سنی نے جواب دیا، سولوزو ہمیں جس معاہدے کی پیشکش کر رہا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے۔ رابطے کے آدمی کا کہنا ہے کہ ٹیٹ ایگلیا فیملی اس طرح چلنے کے لیے تیار ہے جس طرح سولوزو چاہتا ہے۔ وہ لوگ اپنا کوئی الگ لایا عمل اختیار نہیں کریں گے۔ وہ سمجھ لیں گے کہ جو کچھ انہوں نے پاپا کے ساتھ کیا اس کے جواب میں برونو کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور یوں حساب برابر ہو گیا۔ وہ خبیث بڑے ہمت والے اور بڑے حسابی کتابی قسم کے لوگ ہیں۔ سنی نے اس بار زہریلے سے انداز میں کہا لگایا۔ ہیگن بولا، بہرحال ہمیں ان کی بات سن تو لینی چاہیے۔ سنی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں وکیل صاحب، اس مرتبہ بات نہیں ہوگی۔ اب ملاقاتیں اور مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ رابطے کا آدمی ہمارا جواب سننے کے لیے آئندہ ہم سے رابطہ کرے گا تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ مجھے صرف سولوزو چاہیے۔ سولوزو کو میرے حوالے کر دو تو بات ختم ہو جائے گی، اگر نہیں تو پھر تمام تر وسائل کے ساتھ جنگ ہوگی۔ ہمیں روپوش ہونا پڑا تو ہو جائیں گے، اور ہمارے گن مین گلی کوچوں میں پھیل جائیں گے۔ کاروبار اگر متاثر ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ دوسری فیملیز اس طرح کی جنگ کے حق میں نہیں ہوں گی۔ اس سے ہر شخص کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ہیگن نے گویا اسے یاد دہانی کروائی۔ دوسری فیملیز کے پاس بھی سیدھا سا حل یہی ہے کہ وہ سولوزو کو میرے حوالے کر دیں، ورنہ کارلیون فیملی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک لمحے توقف کے بعد سنی ذرا سخت لہجے میں بولا، اب میں اس موضوع پر کوئی مشورہ نہیں سنوں گا۔ مجھے اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب تمہارا کام مجھے جیتنے میں مدد دینا ہے، نصیحتیں کرنا نہیں، سمجھ گئے؟ ہیگن نے سعادت مندی سے ایک لمحے کے لیے سر جھکا دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، پولیس میں ہمارا جو آدمی موجود ہے، میں نے اس سے بات کی تھی۔ اس نے تصدیق کی ہے کہ کیپٹن کلس جس نے مائیکل کو زخمی کیا تھا سولوزو کے ہاتھ بکا ہوا ہے، اور بہت مہنگے داموں بکا ہے۔ اسے نہ صرف سولوزو سے لمبی رقمیں مل رہی ہیں بلکہ وہ مستقبل میں سولوزو کے منشیات کے کاروبار میں بھی حصے دار ہوگا۔ اس وقت وہ سولوزو کے باڈی گارڈ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم سولوزو سے ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سولوزو مذاکرات کرنے آتا ہے تب بھی کیپٹن کلس اس کے ساتھ ہوگا۔ کیپٹن کلس کے بغیر سولوزو اپنی کمین گاہ سے سر نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ سولوزو جب مائیکل سے مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھے گا تو کیپٹن کلس اس کے برابر میں بیٹھا ہوگا۔ وہ یقیناً سادہ کپڑوں میں ہوگا لیکن اس کے پاس ریوالور ضرور ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پولیس آفیسر سولوزو کی حفاظت کر رہا ہوگا تو پھر سولوزو واقعی بہت محفوظ ہوگا، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نیو یارک پولیس کے کسی کیپٹن کو گولی ماری ہو اور وہ اس کے نتائج بھگتنے سے بچ گیا ہو۔ اگر کیپٹن کلس مارا جاتا ہے تو اخبارات، پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام چرچ مل کر آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ دباؤ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ دوسری فیملیز بھی ہماری دشمن ہو چکی ہوں گی اور ہمارے تعاقب میں ہوں گی۔ ہماری حیثیت اچھوتوں کی سی ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ سیاسی شخصیتیں جن کی وجہ سے ڈان اور اس کی فیملی کو تحفظ ملتا ہے، انہیں بھی ہماری طرف سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ وہ خود ادھر ادھر منہ چھپاتی پھریں گی۔ تمہیں ان تمام پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ سنی کندھے اچکا کر بولا، کیپٹن کلس ہمیشہ تو سولوزو کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہم انتظار کر لیں گے۔ ٹیسو اور مینزا دونوں سگار کے گہرے گہرے کش لے رہے تھے۔ ان کے چہروں سے اضطراب عیاں تھا، لیکن وہ گفتگو میں دخل دینے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ تاہم انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہوا تو قربانی کے بکرے وہی بنیں گے۔ مائیکل نے اس دوران پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا پاپا کو ہسپتال سے گھر منتقل کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں ہسپتال والوں سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، ہیگن نے جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ ڈان کی حالت اچھی نہیں ہے، گو کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن فی الحال انہیں ہسپتال سے کہیں اور منتقل کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ انہیں جس توجہ اور جن سہولیات کی ضرورت ہے وہ صرف ہسپتال میں ہی میسر آ سکتی ہیں۔ شاید ان کا کوئی مزید آپریشن بھی ہو، لہٰذا اس امکان کو تو ذہن سے نکال دو کہ انہیں گھر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں فوری طور پر سولوزو کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا،
مائیکل بولا، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، وہ شخص بہت خطرناک ہے، اسے احساس ہے کہ پاپا پر اس کا حملہ ناکام رہنا اس کے حق میں بہت برا ثابت ہوگا، وہ اس غلطی کی تلافی کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچ سکتا ہے، وہ ہسپتال میں بھی پاپا پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اب وہ کوئی نئی ترکیب سوچ سکتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی اور اتفاق تھا کہ اس کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی، اس پولیس کیپٹن کا تعاون حاصل ہونے کی وجہ سے وہ نہ جانے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم زیادہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہمیں اس کو جلد از جلد اس کے بل سے نکال کر سامنے لانا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بچے، سنی نے پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، ہم اس خبیث کو پاپا کے سلسلے میں مزید کوئی منصوبہ بنانے کا موقع نہیں دے سکتے، لیکن اس پولیس کیپٹن کا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں بھی تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہیگن بولا، ہاں۔ سنی نے سوالیہ نظروں سے مائیکل کی طرف دیکھا، اس مردود کیپٹن کلس کے بارے میں ہم کیا لایا عمل اختیار کریں؟ مائیکل ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ شاید تم لوگوں کو انتہا پسندی محسوس ہو، لیکن کبھی کبھی حالات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ انسان کو انتہا پسندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ فرض کرو کیپٹن کلس کو ہلاک کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے تو ہمیں یہ کام اس طرح انجام دینا چاہیے کہ اس کی بددیانتی اور اس کا بکاؤ ہونا اچھی طرح عوام کے سامنے آ جائے، یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ ایک بدعنوان اور رشوت خور پولیس آفیسر تھا اور گروہ بازیوں کے معاملات میں ملوث تھا، ان کی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، چنانچہ ویسے ہی انجام کو پہنچ گیا جیسے انجام کو عام طور پر ایسے لوگ پہنچتے ہیں۔ اخبارات میں بھی ہمارے آدمی موجود ہیں جنہیں ہم باقاعدگی سے مالی فائدہ پہنچاتے ہیں، انہیں ہم ٹھوس ثبوت کے ساتھ پوری کہانی فراہم کر سکتے ہیں، اس طرح ہم پر سے دباؤ کافی کم ہو جائے گا اور کیپٹن کلس کو مارے جانے کے بعد بھی عوام اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی کچھ زیادہ ہمدردیاں حاصل نہیں رہیں گی، سب یہی سوچیں گے کہ وہ بے ایمان اور بدمعاش تھا، ایسے لوگ اسی طرح مارے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مائیکل نے رائے طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا، ٹیسو اور مینزا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنی خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کبھی کبھی بچے بھی عقل کی بات کر لیتے ہیں، تمہیں مزید جو کچھ کہنا ہے وہ بھی کہہ ڈالو۔ ٹھیک ہے، مائیکل بولا، مذاکرات کے لیے وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کی میز پر صرف ہم 3 آدمی موجود ہوں گے، یعنی میں، کیپٹن کلس اور سولوزو۔ میٹنگ 2 دن بعد رکھ لو اور اس دوران اپنے مخبروں سے یہ پتہ کرانے کی کوشش کرو کہ میٹنگ کس جگہ رکھی جا رہی ہے۔ تم ان لوگوں سے اصرار کرنا کہ میٹنگ کسی عام سی جگہ پر رکھیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو۔ تم میری طرف سے کہہ دینا کہ مائیکل ان لوگوں کے ساتھ کسی مکان یا اپارٹمنٹ کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں۔ تم تجویز دے دینا کہ ملاقات کسی ریستوران، بار یا ایسی ہی کسی جگہ پر ہو، اور ایسے وقت میں ہونی چاہیے جب وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کر سکوں، اس طرح وہ بھی خود کو محفوظ محسوس کریں گے۔ اس تجویز میں خود ان کے لیے بھی اطمینان کا پہلو ہوگا۔ یہ بات سولوزو کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی کہ ہم پولیس کیپٹن کو بھی ہلاک کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں، وہ یقیناً مجھے مذاکرات کی میز تک پہنچانے سے پہلے میری تلاشی لیں گے، اس لیے اس وقت تو واقعی میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن مذاکرات کے دوران کوئی گن میرے ہاتھوں میں پہنچانے کا کوئی طریقہ سوچو۔ اگر مجھے مذاکرات کے دوران کسی طرح کوئی ریوالور میسر آ جاتا ہے تو میں دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ چاروں افراد حیرت سے ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگے، انہیں گویا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مائیکل کے منہ سے ایسی بات سن سکتے ہیں۔ تاہم ہیگن کچھ زیادہ حیران نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے گہرا سکوت طاری رہا، پھر سنی کہکہے لگانے لگا۔ کہکہے تھمے تو وہ بولا، تم تو کبھی فیملی کے معاملات میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تم تو بے ضرر معاملات سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور اب تم بیک وقت سولوزو اور کیپٹن کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہو۔ لگتا ہے تم اس معاملے کو کاروباری جھگڑے سے زیادہ ذاتی دشمنی کے طور پر لے رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس پولیس والے نے تمہارے منہ پر گھونسا مارا تھا۔ اس نے ایک بار اور کہکا لگایا، پھر بولا، ایک بات یاد رکھنا،
جنگ میں دشمن کو مارنے پر تمغے ملتے ہیں، یہاں دشمن کو مارنے پر سزائے موت ملتی ہے۔ بجلی کی کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بار پھر کہے لگانے لگا۔ مائیکل پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی طرح ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، بہتر ہوگا کہ تم ہنسنا بند کر دو۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ سنی کے کہے یکدم رک گئے۔ مینزا اور ٹیسو کے چہروں سے بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مائیکل دراز قد یا بھاری بھرکم نہیں تھا، بظاہر اس کی شخصیت میں مروب کرنے والی کوئی بھی خصوصیت نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے باوجود اس کی موجودگی کسی بے عنوان خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ خاص طور پر اس وقت کچھ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ڈان کارلیون کا دوسرا جنم تھا۔ اس نے بدستور سنی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد اور شفاف لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے خیال میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، سنی فوراً بولا۔ تم نے جو کچھ کہا میں اس پر نہیں ہنس رہا ہوں، میں تو حالات کے تغیر اور وقت کی ستم ظریفی پر ہنس رہا ہوں۔ میرا تو بچپن سے ہی تمہارے بارے میں یہ خیال تھا کہ تم گھر میں سب سے زیادہ سخت جان اور غصیلے ہو۔ تم چھوٹے ہوتے ہوئے بھی دونوں بڑے بھائیوں سے خوب لڑتے تھے، تم کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، لیکن اس بار اس کا انداز مختلف تھا، اور سولوزو نے مذاکرات کے لیے تمہیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ اس گدھے کے خیال میں تم سب سے کمزور اور نرم دل ہو۔ شاید اس کی یہ رائے اس لیے بھی مزید مضبوط ہو گئی ہے کہ تم نے کیپٹن کلس سے گھونسا کھا کر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور تمہارے بارے میں پہلے ہی سے مشہور ہے کہ تم فیملی کے معاملات میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتے۔ تمہیں بلانے میں وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں فخر جھلک آیا، لیکن تم بہرحال کارلیون فیملی کے فرد ہو، اور اس بات کا اندازہ صرف مجھے تھا کہ جب تم جھرجھری لے کر بیدار ہو گئے تو تمہارے اوپر سے گویا ایک خول اتر جائے گا۔ جس دن سے پاپا پر حملہ ہوا ہے اس دن سے میں اسی تبدیلی کے انتظار میں تھا۔ مجھے معلوم تھا تم میرا دایاں بازو ثابت ہوگے اور ان سور کے بچوں کا قصہ ختم کرنے میں میرا ساتھ دو گے جو ڈان اور اس کی فیملی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبڑے پر صرف ایک گھونسا پڑنے سے تمہارے اندر کا شیر باہر آ گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے۔ اس نے جوشیلے انداز میں ہوا میں گھونسا چلایا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی کشیدگی گویا بہت کم ہو گئی۔ مائیکل اب ذرا دھیمے لہجے میں بولا، میں یہ کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں سولوزو کو پاپا پر ایک اور حملے کا موقع دینا نہیں چاہتا۔ جو کچھ میں نے سوچا ہے، میرے خیال میں اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ صرف میں ہی ہوں جسے ان لوگوں کے سامنے جانے کا موقع مل سکتا ہے، اور میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تم بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک تو وہ لوگ تمہیں اپنے قریب پھٹکنے کا موقع نہیں دیں گے، دوسرے تم بیوی بچوں والے ہو، تمہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور اس وقت تک فیملی کے معاملات کو بھی سنبھالنا ہے جب تک پاپا تندرست نہیں ہو جاتے۔ فریڈ ابھی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، چنانچہ میں یہ سب باتیں منطقی جواز کے تحت کر رہا ہوں۔ میرے جبڑے پر گھونسا پڑنے کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جواز کیا ہے یا تم کیا سوچ رہے ہو۔ میرے لیے تو بس یہ بات اہم ہے کہ تم ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہو، اور میرے خیال میں تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہیگن کی طرف مڑتے ہوئے بولا، تم کیا کہتے ہو ہیگن؟ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اسے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پولیس اور دوسرے بہت سے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ کام مائیکل کے سپرد کرنا ضروری ہے؟ تو پھر میں ہی کر لیتا ہوں، سنی بولا۔ ہیگن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ سولوزو کے ساتھ اگر پولیس کے 10 کیپٹن ہوں تب بھی وہ تمہیں اپنے قریب نہیں پھٹکنے دے گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات بھی اہم ہے کہ اس وقت تم ہی فیملی کے سربراہ ہو، ہم تمہیں اتنے بڑے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہیگن ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ٹیسو اور مینزا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تمہارے پاس کوئی ٹاپ کا آدمی ہے جو یہ کام کر سکے؟ ٹیسو اور مینزا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہیگن نے مزید کہا،
جو آدمی بھی یہ کام عمدگی سے کر دے گا اسے یا اس کے اہل خانہ کو باقی تمام زندگی میں کبھی کسی مالی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مینزا بولا۔ مینزا اور ٹیسو کے تمام ٹاپ کے آدمیوں کو سولوزو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجا تو سولوزو اسے دور سے دیکھ کر ہی بدک جائے گا اور مذاکرات کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر میں یا ٹیسو خود جاتے ہیں تب بھی یہی صورتحال ہوگی۔ سنی ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا، تو پھر گویا طے ہو گیا کہ یہ کام مائیکل ہی کو کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مائیکل یہ کام نہایت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ موقع ہمیں صرف ایک ہی بار ملے گا، اس لیے ہم کام خراب ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں اب صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم پس منظر میں رہتے ہوئے مائیکل کی زیادہ سے زیادہ مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے بیک وقت ہیگن، مینزا اور ٹیسو کو مخاطب کیا، تم لوگ ہر ممکن طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ سولوزو ملاقات کے لیے کون سی جگہ منتخب کرے گا۔ یہ خبر حاصل کرنے پر خواہ کتنا ہی خرچ آ جائے اس کی پرواہ مت کرنا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس جگہ مذاکرات کے دوران کس طرح مائیکل کے ہاتھوں میں کوئی پستول یا ریوالور پہنچا سکیں گے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گویا کچھ سوچا، پھر خاص طور پر مینزا کو مخاطب کیا، تم اس موقع کے لیے ایک ایسی گن کا بندوبست کر کے رکھو جو سائز میں چھوٹی ہو اور جس کا کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ لگایا جا سکے کہ وہ کب اور کہاں سے خریدی گئی تھی یا کس کی ملکیت تھی۔ اس پر اس خاص مادے کی تہ بھی جما دینا جس کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات ثابت نہیں ہوتے۔ پھر اس نے مائیکل کو مخاطب کیا، تم جیسے ہی اس گن کو استعمال کر چکو اسے میز کے نیچے پھینک دینا۔ اگر خدا نخواستہ تم پکڑے بھی جاؤ تب بھی وہ گن تمہارے قبضے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چشم دید گواہوں اور باقی سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، لیکن اگر گن تمہارے پاس سے برآمد ہو گئی تو پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ویسے تمہاری حفاظت اور تمہیں فرار کرانے کے لیے سارے انتظامات ہو چکے ہوں گے۔ تمہیں کافی عرصے کے لیے یہاں سے غائب ہونا پڑے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی گرل فرینڈ کو پہلے سے یہ بات بتاؤ یا اسے خدا حافظ کہو۔ جب تم خیر و عافیت سے یہاں سے نکل جاؤ گے تو پھر میں تمہاری گرل فرینڈ کو پیغام بھجوا دوں گا کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ٹھاک ہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر الفاظ پر ذرا زور دے کر بولا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے حکم سمجھنا۔ تمہیں میرے لیے یوں بچوں کی طرح ہدایات جاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ مائیکل خشک لہجے میں بولا، کیا میں تمہارے خیال میں اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کس قسم کی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کتنے بھی عقل مند سہی، لیکن ان معاملات میں بہرحال ابھی اناڑی ہو۔ سنی نرمی سے بولا۔ ہیگن گویا بات ختم کرنے کے لیے بولا، چلو اب کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیپٹن کلس اپنے آفس میں بیٹھا موٹے سے ایک لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ اس لفافے میں مخصوص قسم کی بہت سی پرچیاں تھیں۔ کیپٹن کا ایک ماتحت ایک ایسی بکی سے یہ پرچیاں چھین کر لایا تھا جو غیر قانونی طور پر شرطیں بک کرنے کا کام کرتا تھا۔ کہنے کو تو کیپٹن کے ماتحت نے اس بکی کے ٹھکانے پر چھاپا مارا تھا، لیکن در حقیقت اس کا انداز بکی کو لوٹنے کا سا تھا، کیونکہ اس نے جو چیزیں اپنے قبضے میں لی تھیں ان کا کہیں اندراج نہیں ہوا تھا۔ وہ بکی کارلیون فیملی کی سرپرستی میں کام کرتا تھا، اس لیے اس پر چھاپا ڈلوا کر کیپٹن کلس کو زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ یہ پرچیاں بکی کو واپس کر کے وہ رشوت کے طور پر اچھی خاصی موٹی رقم حاصل کر سکتا تھا۔ اس تصور سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اسے سولوزو کو ایک مقررہ وقت پر مقررہ مقام سے ساتھ لینا تھا اور پھر اس جگہ لے جانا تھا جہاں کارلیون فیملی کے نمائندے سے اس کی ملاقات طے ہوئی تھی۔ کیپٹن کلس اٹھ کر اپنے لاکر کے پاس پہنچا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ پولیس کی وردی اتار کر اس نے سادہ لباس پہن لیا، پھر اپنی بیوی کو فون کر کے بتایا کہ وہ رات کے کھانے پر گھر نہیں آئے گا، وہ ایک سرکاری کام پر جا رہا ہے۔ وہ اپنی خصوصی مصروفیات کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اس کی بیوی کافی حد تک سادہ لو تھی اور یہی سمجھتی تھی کہ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے
اس کے شوہر کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، اس لیے وہ عیش و آرام سے رہتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کلس مسکرا دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں بھی یہی سوچا کرتی تھی، لیکن کلس نے خاصی چھوٹی عمر میں ہی اپنے گھر کی خوشحالی کا راز سمجھ لیا تھا۔ اس کا باپ پولیس سارجنٹ تھا۔ ہر ہفتے کی شام وہ کم عمر کلس کو ساتھ لیتا اور اپنے پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع بہت سی دکانوں پر جاتا اور بظاہر بڑے ملنسارانہ انداز میں کلس کا تعارف دکاندار سے کرواتا۔ یہ میرا بیٹا ہے کلس، بڑا ہونہار بچہ ہے۔ یہ سن کر ہر دکاندار خوش اخلاقی سے دانت نکالتا، پھر اپنے کیش رجسٹر سے $5 یا $10 کا نوٹ نکال کر کمسن کلس کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہتا، لو بیٹا، اس سے آئس کریم یا اپنی پسند کی کوئی اور چیز کھا لینا۔ مزید خوش اخلاقی اور شفقت کے اظہار کے لیے وہ کلس کے گال بھی تھپتھپاتا۔ باپ بیٹا آگے بڑھ جاتے۔ گھر پہنچنے تک کلس کی تمام جیبیں نوٹوں سے بھر چکی ہوتیں، جو اس کا باپ خالی کرا لیتا۔ کلس کو صرف $1-2 ملتے، باقی تمام رقم اس کا باپ بینک میں جمع کرا دیتا اور اسے سمجھاتا کہ یہ سب اس کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا تھا۔ کلس سے اسی زمانے میں کوئی پوچھتا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا تو وہ فوراً جواب دیتا تھا، پولیس آفیسر۔ اسے پولیس آفیسر بننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ ایک نہایت سخت گیر اور سخت جان پولیس آفیسر ثابت ہوا۔ بدماش اس سے ڈرتے تھے، تاہم جب اس نے رشوت لینی شروع کی تو اپنے باپ کی روایت نہیں اپنائی۔ وہ رشوت کی رقم جمع کرنے کے لیے بیٹے کو ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، بلکہ رقم خود وصول کرتا تھا۔ وہ یہ رقوم وصول کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھتا تھا، کیونکہ وہ دکانداروں اور تاجروں کو چھوٹے موٹے بدماشوں اور بھتہ خوروں سے بچاتا تھا، انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اگر کوئی بدماش یا بھتہ خور اس کے علاقے میں ادھم مچانے یا دکانداروں کو تنگ کر کے ان سے کچھ وصول کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کلس اس کا وہ حشر کرتا تھا کہ آئندہ وہ اس علاقے کا رخ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے دکاندار وغیرہ اس کی خدمت میں بخوشی نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ان کے خیال میں بدماشوں کے رحم و کرم پر رہنے سے بہتر تھا کہ وہ ایک باروب اور سخت گیر پولیس آفیسر کی حفاظت اور سرپرستی میں رہتے۔ کلس کے اخراجات کافی تھے۔ اس کے 4 جوان بیٹے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان میں سے کوئی پولیس مین نہیں بنا تھا۔ کلس ترقی کرتے کرتے کیپٹن بن گیا تھا۔ عہدہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رشوت کے ریٹ بھی بڑھاتا چلا آیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ کوئی ناانصافی کی بات ہی نہیں تھی۔ آخر اس کے اخراجات اور مہنگائی بھی تو بڑھ رہی تھی۔ اسے محکمے سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ اپنے ملازمین کو کم تنخواہیں دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جن محکموں میں تنخواہیں کم تھیں، ان کے ملازمین کو خود بھی اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تھے۔ ٹیگلیا فیملی کا نوجوان برونو بھی اس کے کرم فرماؤں میں شامل رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے کرم فرما تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کی مشکلات دور کرتے تھے۔ جب کوئی کلس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرتا تھا تو کلس زیادہ گہرائی یا تفصیلات میں نہیں جاتا تھا، زیادہ سوالات یا چھان بین نہیں کرتا تھا۔ وہ اس رقم سے غرض رکھتا تھا جو اسے تعاون کے بدلے مل سکتی تھی۔ رقم جتنی زیادہ ہوتی تھی اتنی جلدی وہ تعاون پر کمر بستہ ہوتا تھا۔ سولوزو نے اس کے تعاون کی بڑی بھاری قیمت لگائی تھی اور کلس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جنگ میں وہ جو کردار ادا کرنے جا رہا تھا اس میں خود اس کی اپنی جان کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس کا نظریہ لاشعوری طور پر یہی تھا کہ نیو یارک کے ایک پولیس کیپٹن کو ہلاک کرنے کا خیال کسی پاگل کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلنے کی تیاری کرتے وقت اس کا ذہن کئی مسائل میں الجھا ہوا تھا، لیکن ان مسائل کا تعلق اس کی پیشہ ورانہ زندگی سے نہیں بلکہ گھریلو زندگی سے تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنی رشوت کی کمائی سے اکثر اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے عزیزوں رشتہ داروں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اس معاملے میں وہ سخت دل نہیں تھا۔ اس وقت بھی دراصل اسے اپنے کچھ مصیبت زدہ عزیزوں رشتہ داروں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ جب اپنے گاؤں یا دوسرے چھوٹے موٹے شہروں میں ان عزیزوں رشتہ داروں کے ہاں جاتا تھا
تو وہ اس کا استقبال یوں کرتے تھے جیسے ان کے گھر میں کوئی بادشاہ آ گیا ہو۔ وہ اس کے قدموں میں بچھے جاتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل سے کلس کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے رخصت ہوتے وقت اس نے ڈیسک کلرک کو بتا دیا کہ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے کہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اگر یہ بات سامنے آ بھی جاتی کہ وہ سولوزو سے ملنے گیا تھا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ سولوزو اصل میں اس کا ایک مخبر تھا اور وہ اس سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ملاقات کرنے گیا تھا۔